میں نے نیچے آپ کو کمنٹ میں بھی بتایا، میں نے کہا میں ٹی ایل پی کا سپورٹر ہوں، لیکن میرے آپ سے چند سوالات ہیں۔ اچھا، آپ ٹی ایل پی کے سپورٹر ہیں؟ ہاں جی، سمجھ تو گیا ہوں گے آپ سے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان ہمارے اگلے دوست مسلم بھائی ہیں۔ جی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ خیریت ہے، مالک احسان ہے۔ آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا خاص فضل ہے۔ میں نے نیچے آپ کو کمنٹ میں بھی بتایا، میں نے کہا میں ٹی ایل پی کا سپورٹر ہوں، لیکن میرے آپ سے چند سوالات ہیں۔ اچھا، آپ ٹی ایل پی کے سپورٹر ہیں؟ ہاں جی، سمجھ تو گیا ہوں گے آپ سے۔ ہاں ہاں بالکل، مجھے پوری سمجھ آ گئی کہ آپ بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں، جی جی الحمدللہ۔ اور آپ خادم لیکن میں رضوی کے ماننے لیکن میں والے۔ جی جی میں سچ کی تلاش میں ہوں، تو آپ اچھا میرے چند سوالات کے اگر جواب دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں اگر مجھے سمجھ میں آئیں گے تو میں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ جی، کیا آپ کا سوال ہے؟ سب سے بنیادی سوال جو ہے، رب نے جو قرآن میں فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جی یہاں پر اللہ کریم نے جو ہے حضور کو ختم نبوت کا تاج بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے اور کیا رائے ہے؟ آپ مجھے اس سے آگاہ فرمائیں۔ جی میرے محترم بھائی، جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ جب آپ بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا، لیکن جب میں جی بولوں گا جی تو آپ نے بھی پیار تحمل سے بات سننی ہے، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ آپ حق کی تلاش میں، جو کہ بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو جی آپ نے پیار محبت سے میرا موقف سننا ہے، پھر آپ کو پورا وقت ملے گا کہ آپ بھی اس پہ کلام کریں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس آیت کی شان نزول کے متعلق پتہ ہے، یا ابھی آپ کو اس کا نہیں علم کہ یہ کب نازل نہیں ہوئی نہیں اور کیوں نازل ہوئی؟ نہیں، مجھے سر اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا، لیکن اس آیت کا پتہ ہے بھی یہاں جی پر خاتم النبیین لفظ ہے، بھئی رب نے فرما دیا ہے کہ جی آپ کو آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اس میں آیت کا یہاں پر جو ہے نا۔ جی صحیح ہے، جزاک اللہ۔ میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے میرے محترم بھائی، انسانیت میں آپ ضرور ہمارے بھائی ہیں، ہم سارے بنی آدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب بہت جی اچھی بات ہے کہ اکثر مسلمان بھائیوں کو اس آیت کا تو ضرور پتہ ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے متعلق جو شان نزول ہے اس کے متعلق علماء کبھی نہیں بتاتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کا جواب دے رہا ہے۔ کفار حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی تھی اور پھر طلاق ہو چکی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، تو کفار نے اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے ان کا رد کیا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، کیونکہ واضح آپ کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو جاتے تھے، آپ کا کوئی بیٹا اس عمر تک نہیں پہنچا کہ اس کو ہم مرد والی عمر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ۔ اب یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کا کوئی بچہ اس عمر تک نہیں پہنچا، تو لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھا
کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں، پھر آپ کو کون یاد کرے گا اور آپ کا سلسلہ کس طرح جاری رہے گا؟ آپ تو نبی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ تو رسول ہیں، کیونکہ ہر رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور اب تمام نبیوں کی مہر ہے۔ اب آپ نے اس کا میرے محترم بھائی جو ترجمہ کیا تھا کہ آخری نبی، ٹھیک ہے، اس ترجمے سے بھی مجھے کوئی اختلاف نہیں ظاہری طور پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاظ سے آخری ہیں، لیکن کس لحاظ سے؟ اس آیت کے 5 معنی ہو سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا معنی یہ کہ خاتم کا جو حقیقی معنی ہے، جو آخری معنی ہے، اس کو بھی میں مانتا ہوں، اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری کیا تشریح ہے۔ پہلا معنی خاتم کا ہے مہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی مہر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں صدق المرسلین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جنہوں نے تمام نبیوں کی تصدیق کر دی، ٹھیک ہے، یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی آپ دیکھیں، اسی پہلے معنی کے ماتحت صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ اے رسول اللہ آپ ایک خاتم تیار کریں، کیونکہ لوگ جب آپ کے خطوط پڑھیں گے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ سے خاتم انگوٹھی ہوتی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ماننے والے تھے جو کہ صحابہ، انہوں نے کہا تھا اے رسول اللہ آپ ایک خاتم تیار کریں، یعنی اس سے تصدیق ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انبیاء کی تصدیق ہوگی۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں جو تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔ اگلا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل، سب سے اشرف اور سب سے کامل تھے، کیونکہ خاتم جب جمع کے لیے آتا ہے تو یہ فضیلت کے لیے آتا ہے۔ آپ کیونکہ احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے، میں آپ کو ایک مثال احمد رضا خان صاحب سے دینا چاہتا ہوں کہ احمد رضا خان صاحب اپنی فتاوی رضویہ میں کہتے ہیں کہ امام سیوطی جو ہیں وہ خاتم الحفاظ تھے۔ وہی لفظ انہوں نے، آپ کے جو احمد رضا خان صاحب ہیں، ہم دیکھیں ہم پیار محبت میں ماحول رکھتے ہیں، میں احمد رضا خان صاحب کہہ رہا ہوں حالانکہ اختلاف ہے۔ تو احمد رضا خان سے وہ میں آپ کو حوالہ بھی دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ بھی رکھ لیں بطور ثبوت کے، کہ احمد رضا خان سے کہتے ہیں کہ جو امام سیوطی ہیں وہ خاتم الحفاظ ہیں۔ اب وہاں آپ یہ تو نہیں مانا لیں گے کہ وہ آخری حافظ تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دن رات لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، تو وہاں پہ خاتم کا مطلب احمد رضا خان صاحب کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ امام سیوطی کے بعد کسی نے قرآن نہیں حفظ کیا، بلکہ ان کا معنی وہاں یہ تھا کہ خاتم کا مطلب فضیلت کیا۔ میں آپ کو وہ حوالہ بھی ساتھ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سیو کر سکیں انشاءاللہ۔ مجھے ایک سیکنڈ ہے، میں بس یہاں اس کو پیسٹ کروں، اور جزاک اللہ بہت آرام سے سن رہے ہیں، میں آپ کی بھی سنوں گا اس کے فوراً بعد۔ میں مجھے ایک سیکنڈ دے، میں بس وہ حوالہ دکھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ جیسے میں نے کہا احمد رضا خان صاحب کا میں آپ کو حوالہ دکھانے لگا۔ نہیں، وہ آپ کی بات کی سمجھ آ گئی ہے، مجھے آپ کی بات پر اعتبار بھی ہے، آپ نے ٹھیک سمجھا۔ میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حدیث کی جو میرے محترم بھائی میں آپ کو پورا وقت دوں گا، مجھے بس آپ 2 اور منٹ دے دیں، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ 2 اور منٹ دیں، پھر میں انشاءاللہ آپ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی کیونکہ ابھی نا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سے 1-2 اور سوال کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر آپ سے میں آخری بات پھر ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ معنی لیتے ہیں، پھر ہم یہ بھی معنی لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام کمالات ختم ہو گئے، اور جو آخری معنی ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آپ کی شریعت کے خلاف نہیں آ سکتا، اور اب اس لحاظ سے بھی آخر ہے کہ آپ کے ذریعے سے تمام کمالات نبوت اختتام تک پہنچ کے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے لحاظ سے آخری، یہ احمد رضا خان سے کبھی نہیں عقیدہ، نہ آپ کا عقیدہ، کیونکہ آپ دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت میں بطور نبی آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔
تو آپ کے علماء نے یہی تشریح کی کہ اس کا مطلب ہے کہ امت میں نبی آئے گا وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگا. اب یہ وہ احمد رضا خان صاحب کا حوالہ ہے، وہ کہتے ہیں امام سیوطی خاتم الحفاظ والمحدثین ہے. تو یہاں پہ خاتم کا معنی آخری وقت کے لحاظ سے نہیں ہوتا. تو ہم ختم نبوت کی وہی تشریح کرتے ہیں جو رسول اللہ نے کی کہ ختم بیان نبیون، کہ میرے ذریعے سے تمام نبیوں پہ مہر لگی. یہ میری ایک فضیلت ہے، فضلت علی الانبیاء بستین. تو ہمارا عقیدہ ختم نبوت پہ میرے بھائی ایک ہی ہے. آپ ایک نبی کے منتظر ہیں، فرق ہے ہم نے اس نبی کو مان لیا. جی بھائی. نہیں، ہمارے میری بات جب سنیں نا، ہم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہ آئیں گے تو وہ ایک امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. ہمارا موقف یہ ہے. جی میرے بھائی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ آپ نے واضح کہ آپ نے اپنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لگتا ہے، لیکن اس میں آپ کو شاید غلطی ہوئی ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے. آپ نے کہا کہ وہ امتی بن کے آئیں گے، نبی نہیں بن کے آئیں گے. یہ احمد رضا خان صاحب کے موقف کے بالکل خلاف ہے. وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ درج ہے، قول انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں پہ بھی میں ہوں میں مبارک وجود ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا کہ ہر نبی کے متعلق فرمایا کہ میثاق لیا گیا، اور صرف وہ لوگ گمراہ ہوں گے جو اس میثاق کے خلاف جائیں. تو نبی تو میثاق کے خلاف جا ہی نہیں سکتا، تو وہ قیامت تک ہدایت ان کے ساتھ ہے، وہ نبی رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا سوائے اگر وہ اپنے آپ کو بدلے. یعنی اگر نعمت اللہ نے دی، اللہ کہتا ہے میں وہ نہیں لوں گا واپس جب تک وہ خود کوئی گناہ نہ کرے. تو انبیاء تو معصوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والی مسیح کی پیش گوئی کی، آپ کہہ رہے ہیں وہ امتی بن کے آئیں گے، نبی نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بار صحیح مسلم ہے، نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ، وہ نبی ہوں گے نبی ہوں گے نبی ہوں گے نبی ہوں گے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. اب امام سیوطی رحمہ اللہ جو کہ بریلویوں کے نزدیک مجدد تھے، خاتم الحفاظ و محدثین تھے، وہ اپنی کتاب نزول مسیح ابن مریم آخر زمان میں لکھتے کہ جو بھی کہے کہ ان سے نبوت واپس لی جائے گی اور اس کا انکار کرے کہ وہ نبی ہو، کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ امام سیوطی کا قول ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ احمد رضا خان صاحب نے واضح کہا کہ وہ نبی ہوں گے. احمد رضا خان سے فتاوی رضویہ میں کہتے ہیں کہ وہ نبی ہوں گے، اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں جو بھی آئے، موسیٰ ہو عیسیٰ ہو، جو بھی آئے وہ نبی ہوگا. کیونکہ میثاق النبیین کی آیت واضح کہ نبوت واپس نہیں لی جاتی. تو وہ میں حوالہ کھولتا ہوں اتنی دیر. آپ مجھے، یہ میری آخری چیز ہے اس موضوع پہ، پھر آپ انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں وہ حوالہ آپ کو میں دکھا دوں انشاءاللہ. جی جی دکھا دیں. جی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ بات ہو. تو مجھے 1 سیکنڈ ہے، میں بس وہ کھول دوں. کیونکہ احمد رضا خان صاحب کا یہی عقیدہ وہ نبی ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا وہ نبی ہوں گے جب آئیں گے. تو کسی کا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ امتی ہوں گے، یہ قرآن کے خلاف. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ صرف امتی بن کے آئیں گے، تو مجھے 1 سیکنڈ دیں. دیکھیے اس بات کی مجھے نا آپ کی سمجھ آ گئی ہے. میں نا ایک اور ریفلیکشن آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا. اس کی آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. جی میرے محترم بھائی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خاتم کا مطلب مہر ہے، وہ فضیلت کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس جی لحاظ مہر سے ہے بالکل. ہر چیز میرے بعد ختم ہو گئی ہے. جہاں تک لا نبی آبادی کا سوال ہے، اس کی وضاحت خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی احادیث میں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لیس بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہوگا نبی اللہ ہوگا نبی اللہ ہوگا نبی اللہ ہوگا 4 بار ایک حدیث میں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا لا نبی آبادی، اس کی علماء نے کیا تشریح کی؟ مثال کے طور پہ امام سیوطی رحمہ اللہ، جو میں نے کہا احمد رضا خان صاحب کے نزدیک خاتم المحدثین ہے، انہوں نے کہا کہ لا نبی آبادی کا یہ مطلب ہے کہ اب ایسا نبی نہیں آئے گا جو میری شریعت کو منسوخ کرے، ایسا نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں امت میں جس نبی نے آنا تھا اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور وہ آ چکا ہے۔ اب میں بس وہ ایک سیکنڈ مجھے دے، میں وہ آپ کو حوالہ دکھا دوں احمد رضا خان صاحب کا، ایک سیکنڈ مجھے دے۔ آپ کی بھائی آواز نہیں آ رہی۔ نہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، وہ فتاوی رضویہ میں کھول لوں۔ فتاوی رضویہ آپ پڑھتے ہیں؟ فتاوی رضویہ ویسے یا نہیں پڑھایا جاتا آپ کو؟ پڑھتے ہوں گے نا؟ نہیں پڑھایا نہیں جاتا، ویسے مطالعہ کرتے ہیں لوگ۔ آپ کرتے ہیں مطالعہ اس کا؟ اچھا اس کے ایک علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بھائی آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں اچانک۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا، اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ہاں جی بہت اچھا سوال ہے۔ جیسے میں نے کہا میرے بھائی، آپ ہزاروں احادیث بھی پیش کرتے ہیں، اس سے یہ فرق نہیں پڑے گا کہ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں ایک نبی نے آنا ہے۔ جہاں تک یہ حدیث ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامبعوث ہوتے یا آپ کی غیر موجودگی میں کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، یا اگر ان کے فوراً بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور اس زمانے میں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ضرورت ہوتی ہے کسی نبی نے آنا تھا، یعنی مستقل طور پہ وہ حضرت عمر تھی، یعنی ان میں وہ ساری صفات تھیں جن سے وہ نبوت کا مقام پا سکتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے کے متعلق فرما دیا کہ لیس بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی جب میرے بعد اب جس نے آنا ہے وہ مسیح ہوگا جو آخر زمان میں آئے گا اور وہی نبی اللہ ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پیش ہوئی ہے، اس سے وہ بعد کا جو معنی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو بتا دیا ہے۔ ان کا خود ہی انٹرنیٹ بند ہوا، ہم ان کو دیتے ہیں تھوڑا ٹائم، اتنی دیر ہم وہ احمد رضا خان صاحب کا حوالہ میرے پاس یہاں موجود تھا، میں چاہتا ہوں وہ میں ضرور پہلے دکھاؤں آگے جانے سے پہلے، تاکہ ان بھائی کی بھی اصلاح ہو جائے۔